الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ ہی لیا ہوگا، کہ کسی بھی شخص کو بے عزت نہ کریں، کسی مسلمان کو بے عزت نہ کریں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، کسی بھی جگہ سے اس کا تعلق ہو، یا کتنا ہی کوئی انسان جو ہے وہ دیکھنے میں کمزور محسوس ہو رہا ہو، لیکن اس کو بے عزت نہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کو بے عزت بھی نہ کریں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا پاسبل ہے کہ آپ کے سخت اور ہارش الفاظ کسی کا دل دکھا دیں، اور وہ شخص جو ہے وہ کہیں گھنٹوں بیٹھ کے آنسو بہاتا رہے آپ کی دل شکنی کی وجہ سے، آپ کے ان الفاظ کی وجہ سے۔ تو اس طرح آپ گناہ گار بن جائیں گے، آپ کی جو ہے وہ عاقبت خراب ہو جائے گی۔ عاقبت کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی طور پہ بھی بد اخلاق جو ہے وہ مشہور ہو جائیں گے۔ ایک تو اس انسان کے ذہن میں آپ کا امیج جو ہے وہ بہت غلط بن جائے گا، اور ہر ایک انسان کا تعلق جو ہے وہ بہت سارے دوسرے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ایک دفعہ بدتمیزی کرتے ہیں، یا کسی کی انسلٹ کرتے ہیں، یا بے جا اس کو آپ ایسی زبان درازی کرتے ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ کسی کے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، تو وہ جہاں بھی جس کے ساتھ بھی ملاقات کرے گا، وہ آپ کے بارے میں آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ بہت نیگیٹو دے گا۔ اس طرح معاشرے میں بھی آپ کی عزت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کو بے عزت کر کے بڑا بن گیا، تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی اور کوتاہی ہے، کیونکہ جو شخص دوسروں کو بے عزت کرتا ہے اصل میں وہ اپنی بے عزتی ہی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ کسی دوسرے کو ڈیگریڈ کرتا ہے یا اس کی انسلٹ کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنا آپ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے، اس کی پرورش کیسی ہے، کہ خود اس کا جو ہے وہ اس میں کتنے جو ہے وہ ظرف کا مالک ہے۔ انتہائی جو کم ظرف انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کو اور اپنے سے جو کمزور جس کو سمجھتا ہے وہ اس کو بے عزت کرتا ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، یہاں تک کہ لوگ جو ہیں، اگر آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں تو آپ سے نیچے کوئی کام کر رہا ہے جو آپ کے انڈر ہے، تو اس کی بھی انسلٹ کرتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگاتے ہم۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہر بندے کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، ہر بندے کو عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عزت ایک ایسی چیز ہے، یہ جو روپے پیسے سے کسی عہدے سے خریدی نہیں جا سکتی۔ عام سے عام انسان بھی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ عزت سے معاملہ کریں گے، عزت سے پیش آئیں گے، تو وہ شخص جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک میں آپ کو احادیث یہاں پہ سناتی ہوں کہ سرکار نبی پاک نے فرمایا کہ جب ہم سب لوگ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت کا کیا وہاں پہ سسٹم ہوگا کہ جب سب لوگ وہاں پر جائیں گے، تو جب ایک انسان جو ہے جو دنیا میں زندگی گزار کر گیا ہے، اور جس نے اپنی زندگی دنیا میں صبر سے گزاری ہوگی، اور جس سے لوگوں کو تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچی ہوگی، ڈیفینیٹلی جو شخص صبر کرتا ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ اعلیٰ ظرف کا مالک ہی ہوتا ہے جو شخص صبر کرنا جانتا ہے۔ تو وہ شخص جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ کیا دیکھے گا کہ ایک بہت بڑی قطار جو ہے وہ فرشتوں کی، نوری فرشتوں کی جو ہے وہ اس شخص کو السلام علیکم جو ہے وہ عرض کرے گی، اور وہ شخص اس قدر حیران ہوگا اور اس قدر پریشان ہوگا کہ مجھے یہ نوری فرشتے جو ہیں یہ سلام پیش کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ ان لوگوں سے آگے جائے گا تو وہ دیکھے گا، ابھی وہ اسی سوچ میں جو ہے وہ سوچ رہا ہوگا کہ اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ عرش کا دروازہ کھلا اور ہر طرف نور ہی نور جو تھا وہ پھیل گیا، اور اس نے عرش کے دروازے پر دیکھا کہ اس کو ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز جو تھی وہ کسی اور کی نہیں، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ اسی کشمکش میں ہوگا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا، یا میرا ایسا کیا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ مجھے سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو تب فرشتے جو ہے وہ اس بات کا جواب دیں گے کہ اے بندے،
تو نے دنیا میں بڑی صبر کی زندگی گزاری تھی، تیری زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے تھے، تیرے اچھے اخلاق تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے بھی اس بندے کو سلام پیش کیا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ عزت صرف ہر انسان کی اپنی خود کی نہیں ہوتی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، وہ وہی چیز دوسروں میں بانٹنا شروع کر دے، کہ جو چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اضافہ ہو، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مال اور دولت میں اضافہ ہو، تو اگر ہم اس مال و دولت کا صدقہ کرنا شروع کر دیں گے، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بیک میں واپس کر دے گا، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے۔ جو چیز ہم بانٹتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ دو گنا ہو کر ہمیں واپس مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ عزت کا معاملہ بھی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور آپ کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، تو آپ دوسروں کو عزت دینا شروع کر دیں۔ جب آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو جو ڈیفینیٹلی نا معاشرہ آپ کی عزت خود بخود کرنا شروع کر دے گا۔ تو دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی اس بندے کو جو ہے وہ رسپیکٹ ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ گھاٹے کا سودا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق خراب کریں، لوگوں کو ڈیگریڈ سمجھیں اور اس کی بے عزتی کریں اور کسی کا دل دکھائیں۔ کسی بھی شخص کو یہ اختیار ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ اس کو مجروح کرے۔ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی پر فروٹ لگانے والا کیوں نہ ہو، اور چاہے جو ہے وہ اس کی جگہ پر ایک منسٹر کی نہ ہو، لیکن سیلف رسپیکٹ ہر شخص کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو چھوٹا سمجھ کے اس کے ہم یہ کہتے ہیں جیسا کہ لوگ کرتے ہیں کہ اس کو کیا فیل ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیسا بھی برتاؤ کر دی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا جو ہے وہ دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دل رکھا ہے، اچھے برے احساسات رکھے ہیں۔ وہ دل دکھتا بھی ہے، اس پہ چوٹ لگے تو آنکھ سے آنسو بھی بہتا ہے۔ تو کسی کی آنکھ کا بہتا ہوا آنسو نہ بنے، کسی کے چہرے کی مسکراہٹ بنے۔ لوگوں سے دعائیں لیا کریں، نہ کہ کسی کی بد دعا بن جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا عنوان آپ سب کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ بھی کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، کسی اچھے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔